بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایم ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان جی ایم حاضر خدمت ہے۔ آج ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ دوسروں پر ہونے والے ظلم زیادتی پر خاموش رہنے والے خود بھی کسی نہ کسی دن ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہ مثال آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بلی کو دیکھ کے جب کبوتر آنکھیں موند لیتا ہے یعنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو بلی حملہ کرنے سے ٹل نہیں جاتی بلکہ اس کو ایک آسان ہدف سمجھ کے پکڑ کر کھا جاتی ہے۔ تو پھر اگر وہ پھڑپھڑاتا رہے جیسا بھی کرے وہ بلی کے پنجوں سے آزاد نہیں۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ظلم کا شکار ہے تو لوگ اس ظالم کے ڈر سے اس کی مدد کو نہیں نکلتے۔ تو ایک دن آتا ہے کہ پھر وہی جو مدد کو نہیں نکلتے تو پھر وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ان کی مدد کو کوئی نہیں جاتا۔ سیم از دا کیس وہی ہے کہ جب ایک بڑے ڈڈو نے جس کو ہم مینڈک کہتے ہیں ایک سانپ کو اپنے جو تالاب ہے جوہڑ ہے جس میں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ ڈڈیاں جس کو ہم چھوٹے مینڈک بھی کہتے ہیں ٹاڈز بھی کہتے ہیں وہ رہتے تھے، تو اس سانپ کو دعوت دی کہ وہ آئے اور ان کو کھا جائے۔ تو سانپ جو ہے وہ ساری جو چھوٹی چھوٹی وہ مینڈک تھے وہ جن کو ہم پنجابی میں ڈڈیاں کہتے ہیں وہ ان کو کھا گیا۔ تو ایک دن ساری ڈڈیاں ختم ہو گئی اور اس کو بھوک لگی تو اس نے وہ ڈڈو جو بڑا مینڈک ہے اس کو بلایا اور اس کو ٹانگ سے پکڑ لیا۔ تو ڈڈو جو ہے وہ ٹٹرانے لگا اور ٹٹرانے کی آواز میں یہ کہنے لگا کہ میں نے تو تجھے جو ہے نا وہ اپنے ہاں دعوت دی، اب تم نے مجھے پکڑ لیا۔ تو سانپ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ پنجابی کا میں آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ بدت دتی تیں ہن کیوں کردا ہے کڑھے، کہ تم نے ہی مجھے دعوت دی تھی تو اب میں تجھے ہی کھاؤں گا کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ظالم کے ظلم سے بچ نہیں پاتا۔ تو ہمارا یہ غلط خیال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے دروازے بند کر لیں، اپنے جو ہے نا وہ گھروں کے اندر مقید ہو جائیں تو یہ ظالم ہمیں کچھ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جنگیں جو ہیں وہ قلعوں کے اندر رہ کر نہیں لڑی جاتی، قلعے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو جنگیں جو ہیں ہمیشہ گھروں سے باہر نکل کے لڑی جاتی ہیں۔ دفاعی جنگ جب دشمن جو ہے وہ گھر پہ آ جائے تو پھر اس کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں کہ وہ گھر پہ قبضہ کر لے۔ تو اس کا یہ بھی ایک پیغام کا میرا مقصد ہے کہ سب کو اکٹھے ہو کے جتنے بھی کمزور ہیں، جس طرح وہ ایک لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ ایک ایک لکڑی اکٹھی ہو کے گٹھا بنا تو اس کو توڑ نہیں سکا کوئی، تو اس طرح اگر سارے کمزور لوگ اکٹھے ہو جائیں مل جائیں تو پھر انہیں جو ہے وہ کوئی توڑ نہیں سکے گا، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا اور وہ ظلم کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادروائز پھر ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کرے، جو جیسے جیسے وہ تالاب اور جوہڑ کے وہ چھوٹے ڈڈو وہ ڈڈیاں وہ باری باری جو ہے وہ سانپ کا شکار ہوئیں اور ان دی اینڈ جو ہے وہ بڑا ڈڈو جو ہے وہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ تو اس طرح ہم سب جو ہے وہ اس ظلم کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور جو دشمن ہے اس کو اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے اور اس کو ہم ختم کر دیں، ورنہ ایک دن ہم سب بے عزت بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، یہ کہہ لیں کہ غلام بن جائیں گے اور ہماری جو زندگی ہے وہ میننگ لیس ہو جائے گی اور زمین پر ہمارا رہنا ایسے ہی ہوگا جیسے ایک ایبسڈ کائنڈ جو مخلوق ہے وہ زمین پہ رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکیں اور اس کا خاتمہ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ the video and listen the voice message. Please apply in your life to get more comforts in your life. Thank you so much.